میں اس وقت کراچی میں موجود ہوں اور آپ کو معلومات اور ملاقاتوں کی بنیاد پر یہ بتا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بہت پریشانی میں ہے، لیکن آپ کو کراچی آنے اور یہاں پر ملاقاتیں کرنے اور معلومات اکٹھی کرنے کی زحمت کیے بغیر بھی یہ پتہ چل سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کتنی مشکل کے اندر ہے۔ کل ایک طویل سیشن کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اگر خورشید شاہ کی گرفتاری کے بعد مراد علی شاہ جو چیف منسٹر ہیں اس صوبے کے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں ان کو بھی گرفتار کیا گیا تو ان کی ریپلیسمنٹ پیپلز پارٹی نہیں لے گی، وہ جیل کے اندر سے ہی چیف منسٹر کا کردار ادا کریں گے۔ ایک بڑا ڈرامیٹک قسم کا پوسٹر تو آپ کو لگتا ہے، لیکن عملاً اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کے بارے میں بہت بڑے قانونی سوالات موجود ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کا تعلق پاکستان کے اندر ہونے والے سیاسی احتساب سے ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کے اوپر واپس جانا ہوگا، جو کہا کرتے تھے کہ میں مینوپولیٹ کر کے یعنی داؤ پیچ کھیل کے پاکستان کے اندر ایسے کارنامے کر سکتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سائنس کا کوئی پی ایچ ڈی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی مفروضے کی بنیاد پر آصف علی زرداری صاحب نے یہ سمجھا کہ میں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر سیاسی طور پر جو احتساب کیا جا رہا ہے اس کا تمام وزن پاکستان مسلم لیگ نون کو اٹھانے دوں تو میری بچت ہو جائے گی۔ اب وہ بچت والا جو فیز تھا وہ آصف علی زرداری صاحب نے کافی اس کو ایکسپیرینس بھی کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو خیر پیپلز پارٹی کے حوالے سے زیادہ خبریں مل رہی ہیں کہ ان کے لیڈران کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب خود پابند سلاسل ہیں، ان کی بہن پابند سلاسل ہیں، اب خورشید شاہ، اور ہم سن رہے ہیں کراچی کے اندر سے کہ سندھ کے کابینہ کے 3-4 منسٹرز جو ہیں وہ بھی لسٹ کے اوپر ہیں، اور اب ظاہر چیف منسٹر کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے تک یہ ماحول نہیں تھا اور ایک خاموش سا این آر او آصف علی زرداری صاحب کو حاصل تھا جس کی بنیاد یہ رکھی جاتی تھی کہ آپ خاص حد سے آگے نہیں جائیں گے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملانے پر، اور ہم بھی ایک خاص حد سے آپ آگے نہیں جائیں گے آپ کو پکڑنے کے لیے۔ اب وہ حد پار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو سیاست تھی اس کے اندر جو گھماؤ چکراؤ اور پھیراؤ کے ایلیمنٹس تھے دے ہیو رن دیئر کورس، اب ان کی شیلف لائف جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے تھے ان کو اس پر بڑا غصہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے معاملے کے اوپر آصف علی زرداری صاحب ان کی جماعت نے ان کو چکرا کے رکھ دیا۔ بہت عرصے تک یہ نہیں بتایا ان کو کہ آصف علی زرداری صاحب اور ان کی جماعت مولانا فضل الرحمان کے مارچ میں شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی، اور جس وقت بلال بھٹو زرداری نے یہ فیصلہ کیا اور یہ اناؤنسمنٹ کی کہ ہم ان کی شاید سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے، جو حالیہ کہ انہوں نے انٹرویو دیا، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور یہ انڈیکیشن کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اس وقت آیا کہ جب عمومی طور پر نون لیگ کے ساتھ بات چیت کے مواقع جو ہیں یا دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے تھے۔ تو پیپلز پارٹی کی جو یوٹیلیٹی تھی جس کو استعمال کر کے مولانا فضل الرحمان کو چیک کیا جا سکتا تھا وہ مقتدر حلقوں کے لیے نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ تو ایک بہت بڑا فیکٹر تو یہ ہے۔ دوسرا فیکٹر اس کا تعلق ان اعداد و شمار سے ہے جس کی وضاحت نہ آصف علی زرداری صاحب نے خود دی اور نہ خورشید شاہ صاحب جیسے جو ان کے دست راست ہیں انہوں نے دی، اور اس کا تعلق دولت کے بڑے بڑے خزانوں سے ہیں جو انہوں نے اکٹھے کیے۔ نون لیگ کی قیادت کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ایک منی ٹریل اور ہسٹری موجود ہے، آپ اسے اتفاق کریں نہ کریں لیکن وہ 4 جنریشن بزنس کے اندر موجود ہیں۔ ان کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں وہ پروسیجرل نوعیت کے ہوتے ہیں اور ٹیکنیکلٹیز کے اندر پھنسا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نیب کے اندر جو کیسز موجود ہیں اس کے اندر منی ٹریل کا ذکر ہوتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اور ان کے قریبی جو رفقا کار ہیں ان کا جو معاملہ ہے اس کے اندر منی ٹریل نہیں ہے، اس کے اندر سورس آف منی ہے کہ بھائی کاروبار تو آپ کا ہے نہیں تو یہ آپ اربوں ڈالر کے مالک کس طریقے سے ہو گئے، بھائی آپ کام تو کچھ کرتے نہیں ہیں، یہ آپ کے پاس 100 کی پراپرٹیز کہاں سے آ گئیں۔ سندھ کے اندر جو لوٹ مار کے کلچر کا پرسپشن یا لیجنڈ ہے
اس کے اندر بہت سارے ایسے خوفناک حقائق چھپے ہوئے ہیں جو اب پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے گلے میں پڑ گئے ہیں. تو یعنی اعداد و شمار اب ایسے گھنونے آپ کو نظر آتے ہیں جو پہلے پس پش ڈالے گئے تھے مومنٹریلی. ایک خاموش نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس جو کبھی جاری نہیں ہوا، اس کے تحت اب وہ کھل کے بولنے لگے ہیں. تو دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ بہت سارا میٹیریل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے گلے پڑا ہوا ہے. اور تیسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر سے نون لیگ کے برعکس جو آصف علی زرداری صاحب کی اطاعت کا کلچر ہے وہ بڑا گہرا ہے. نون لیگ کے اندر آپ کو دو دھارے نظر آئیں گے. ایک شہباز شریف صاحب کی سوچ سے منسلک ہے اور وہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ لڑائی مار کٹائی یا کنفرنٹیشن جو ہے وہ ہماری سیاست کے لیے موافق نہیں ہے. اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے جو ایک ذرا پاپولر یا پاپولسٹ قسم کا بیانیہ ہے اور کھڑے ہونے کا، تگڑے رہنے کا اور بات نہ چھوڑنے کا بیانیہ ہے. اب اس بیانیے کے اندر بھی گرے ایریا تلاش کیا جا رہا ہے کہیں پر یہ دونوں کو ریکنسائل کریں یا نہ کریں. پیپلز پارٹی کے اندر تمام تر ہسٹری کے باوجود اس قسم کی بحث ہم نے کبھی نہیں دیکھی. آصف علی زرداری صاحب جب طاقت کے اندر تھے تو وہ بہت سخت گیر قسم کے نظریات انفورس کرتے تھے. بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جو قانون اور آئین کی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ہر روز لیکچر دیتے ہیں. وہ آصف علی زرداری صاحب کے سامنے بھیگی بلی بن کے رہ جاتے تھے. تو پیپلز پارٹی کے اندر بہت سارے ایسے معاملات جن کے اوپر بحث ہونی چاہیے تھی، بحث نہیں ہوئی، جس کے نتائج اب پیپلز پارٹی ایک ریاکشن کی صورت میں بھگت رہی ہے. اور ریاکشن یہ ہے کہ ہم نے چیف منسٹر کو چھوڑنا نہیں ہے، بھلے وہ جیل کے اندر کیوں نہ چلا جائے. تو پیپلز پارٹی کے اندر جو کلچر ہے وہ بہت مختلف رہا ہے پچھلے سالوں میں ایز کمپیئر ٹو نون لیگ. تو آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کے لیے سندھ سے خبریں یہ ہیں، خبر اچھی نہیں ہے. کیا سندھ حکومت گر جائے گی؟ اندر خانے ایک فارورڈ بلاک کی بات بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی اے کے جو ممبران ہیں وہ دوبارہ سے متحرک ہو رہے ہیں، اگرچہ نیومیریکل اسٹرینتھ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر سے گروپ کو بنانے کی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں. تو سندھ بہت انسرٹن آپ کو لگ رہا ہے، انتہائی غیر یقینی کیفیت یہاں پر ہے. بلال بھٹو زرداری کیا مینٹل آف ریزسٹنس اٹھائیں گے، وہ سڑکوں کے اوپر باہر آ کے للکاریں گے؟ ابھی تک جو بیانات ہیں اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اندر بیٹھ کر خورشید شاہ کی گرفتاری کے اوپر اس کی مذمت کرنا ہی آپ کو بتاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کتنے مشکل حالات کے اندر ہے. تو بھانپ لیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو کیفیت ہے ریزسٹ کرنے کی، سڑکوں پر لوگوں کو لانے کی، وہ اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے کہ اندرونی طور پر کوئی کوہیژن نہیں ہے. اور بلال بھٹو زرداری بھی ایک شدید قسم کے مخمصے کا شکار ہیں. لیکن کیا یہ داؤ پیچ جو ہے، یہ غیر یقینی کیفیت جو ہے، یہ حتمی طور پر کامیاب ہو جائے گی؟ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور بڑے سوالیہ نشان کا تعلق پاکستان کے حالات سے ہے، معروضی حالات سے ہے، جن کا تعلق معیشت سے ہے. جو آرگومنٹ میں بلڈ کرتا ہوں قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے، جب ہم نون لیگ کے خلاف یا دوسری چھوٹی جماعتوں کے قائدین کے خلاف ایک ایسا احتساب دیکھتے ہیں جس کے اوپر درجنوں سوالیہ نشان ہیں، وہی آرگومنٹ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. اور وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کتنے محاذ کھول سکتے ہیں، کتنے محاذوں کے اوپر لڑائی کر سکتے ہیں. سندھ کے اندر انسرٹینٹی موجود ہے. پنجاب اس وقت زیر بحث ہے کہ بزار صاحب نے اس کا کیا برا حال کر دیا. کے پی کے اگرچہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پر جا کر ذرا اندازہ لگائیں، اور جو ویورز کے پی کے سے جن کا تعلق ہے ان کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ حالات کس قسم کے ہیں. اور بی آر ٹی جو ہے ایک استعارہ بن گیا ہے اس نے کمے پن کا، جو کبھی قومی بحث کا حصہ نہیں بنتی. اور بلوچستان کی سٹوریز اگر آپ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے. تو اوورآل جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر وہ بہت مخدوش ہے. اس کے اندر کتنے محاذوں کے اوپر مقتدر حلقے جو ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا یہ حکومت جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے یا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لڑائیاں لڑ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر لڑائی بہت بڑی تو پھر اس کے دو نتائج نکلیں گے. یاد پیپلز پارٹی اور نون لیگ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر ریزسٹ کریں گے اور سڑکوں کے اوپر کچھ نہ کچھ لوگ آ جائیں گے. اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے آنے کے پیچھے سیاسی جماعتوں کا اپنا تگڑا پن ہو نہ ہو، لوگوں کی بپتا ضرور موجود ہوگی. تو ایک یہ رستہ اختیار ہو سکتا ہے. دوسرا رستہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور سندھ جو ہے وہ مٹی کے ڈھیر کی طرح سیاسی طور پر کولیپس کر جائے اور یا پکے آم کی طرح ان قوتوں کے گود کے اندر گر جائے جو چاہتے ہیں کہ
پیپلز پارٹی کی جو پرانی قیادت ہے اس کو ریپلیس کر کے ایک نیا پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے وہ سامنے لایا جائے. تو اگر سندھ بھی گود کے اندر گر گیا تو بھائی یہ گود تو آلریڈی بھری ہوئی ہے ان مسائل سے جو اس جھولی کو پھاڑ رہے ہیں. تو اس جھولی کے اندر کتنے مسائل اور گرانے کی ضرورت ہے یہ ریئلائز کرنے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا. تو چیزوں کو کھولنا توڑنا بہت آسان ہے, ان کو جوڑنا اور ریپیئر کرنا بہت مشکل ہے. تو پیپلز پارٹی کا میرے خیال میں ایک جو ایڈوانٹیج آپ کو نظر آتا ہے تمام مشکلات کے اندر وہ یہ کہ تمام احتساب کا عمل اس وقت شروع ہو رہا ہے اس کے خلاف جب پاکستان بہت مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے. کیا وقتی طور پر ان کو دوبارہ ریلیف ملے گی یا نہیں ملے گی؟ فی الحال جو خبریں ہیں سندھ سے وہ یہ کہ اس مرتبہ وقتی ریلیف کا کوئی چانس نہیں.